السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، ایک سوال آیا ہے کہ حلال جانور کے گردے اور پھیپڑے کھانے کا شرعی حکم کیا ہے؟ کیا یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ اس کا جواب مرحمت فرمائیں۔ تو میرے عزیز اور دوستو، اس مسئلے کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ حلال جانور کے گردے اور پھیپڑے کھانے کا شرعی حکم کیا ہے۔ میرے عزیز اور دوستو، اگر آپ کو یاد ہوگا تو قربانی کے مسائل میں ایک ویڈیو میں نے اس کے اوپر بنایا تھا کہ حلال جانور کے وہ کون کون سے اعضاء ہیں جن کا کھانا شرعاً جائز نہیں ہے۔ آپ مسائل قربانی کے پلے لسٹ میں جائیں گے تو وہاں آپ کو اس عنوان سے ایک مکمل ویڈیو مل جائے گا۔ میرے عزیزوں اور دوستو، دیکھیے، جو حلال جانور ہوتا ہے اس کی 7 چیزوں کو شریعت مطہرہ نے ناجائز قرار دیا ہے۔ اس کو آپ کھا نہیں سکتے، استعمال نہیں کر سکتے۔ وہ 7 چیزیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1، دم مسفوح یعنی بہنے والا خون۔ جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو اس کی رگوں سے خون بہتا ہوا آپ نے دیکھا ہوگا، تو یہ دم مسفوح اسے کہا جاتا ہے، بہنے والا خون کہا جاتا ہے۔ اگر جانور کو ذبح نہ بھی کیا جائے تو یہ جسم میں اس کی صفت ہی ہوتی ہے بہنا، تو یہ خون اندر بہتا ہے، اس لیے اس کو دم مسفوح کہا جاتا ہے۔ تو یہ دم مسفوح استعمال کرنا، اس کو کھانا پینا یہ حرام ہے۔ جی ہاں، بقیہ 6 چیزیں یہ مکروہ تحریمی ہیں، لیکن دم مسفوح یعنی بہنے والا خون جو ہے یہ حرام ہے، اس لیے کہ دم مسفوح اور بہنے والے خون کی حرمت یہ نص قطعی سے ثابت ہے، قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم، کہ اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر میتہ یعنی مردار کو اور دم یعنی خون کو، دم مسفوح کو کیا کیا ہے؟ حرام قرار دیا ہے۔ تو میرے عزیز اور دوستو، یہ جو پہلے نمبر کی چیز ہے دم مسفوح بہنے والا خون، یہ حرام ہے، اور بقیہ 6 چیزیں مکروہ تحریمی ہیں۔ تو پہلی چیز آپ ذہن میں رکھیے، دم مسفوح بہنے والا خون۔ دوسری چیز ہے نر جانور کی شرمگاہ پیشاب کی جگہ۔ تیسری چیز ہے مادہ جانور کے پیشاب کی جگہ اور شرمگاہ، اور اسی میں داخل ہوں گا شرمگاہ میں ہی میں پاخانے کی جگہ بھی۔ اسی طرح چوتھی چیز ہے نر جانور کے خصیتین، جسے کپورے کہا جاتا ہے، تو یہ بھی مکروہ تحریمی ہے، اس کا استعمال کرنا۔ بہت سارے لوگ اس کو کیا کرتے ہیں؟ شوق سے کھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس سے طاقتور ہوتا ہے آدمی اور مردانہ طاقت بڑھتی ہے، تو یہ ساری چیزیں ڈھکوسلے ہیں، یہ اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس کا استعمال کرنا مکروہ تحریمی ہے، گناہ ہے۔ 5ویں چیز ہے مسانہ۔ مسانہ کہتے ہیں پیشاب کی تھیلی کو، جو جس میں پیشاب جمع ہوتا ہے اس کو مسانہ کہا جاتا ہے، تو اس مسانے کو کھانے وغیرہ میں استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طرح 6ٹھی چیز ہے مرارہ، پتا۔ پتا ویسے بھی کوئی استعمال نہیں کرتا ہے۔ پتا جو ایک حصہ ہوتا ہے جانور کے جسم میں، جس کو اگر سالن وغیرہ میں اگر وہ چلا جائے تو پورا سالن کڑوا ہو جاتا ہے، تو یہ پتا بھی کھانا اور استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اور 7ویں چیز ہے غدود۔ غدود کسے کہتے ہیں؟ اس کو اچھے سے سمجھ لے۔ غدود کہتے ہیں کہ کبھی جانور کو ایسا ہوتا ہے کہ کسی بیماری وغیرہ کی وجہ سے یا مار لگنے کی وجہ سے جسم پر کئی خون جمع ہو جاتا ہے اور اس کی گانٹھ تیار ہو جاتی ہے، تو اس گانٹھ میں وہ جو خون جمع ہوتا ہے وہ گوشت کی طرح بالکل مضبوط بن جاتا ہے، تو وہ گوشت نما نظر آتا ہے۔ تو کبھی ایسا ہو جائے کہ بھئی کسی جانور کے اوپر اس طرح کے غدود ہو، اس طرح کی گانٹھیں بنی ہوئی ہو، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ سمجھتے ہیں یہ گوشت ہی ہے، اس کو استعمال کر لیتے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ غدود یہ کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ وہ جمع ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے گوشت کی طرح، یہ دراصل گوشت نہیں ہے، یہ جو دم مسفوح ہے، بہنے والا خون ہے، اسی کی جمی ہوئی شکل ہے، تو یہ غدود کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ 7 چیزیں ہیں جن میں سے پہلی چیز یعنی دم مسفوح بہنے والا خون حرام ہے، اور بقیہ 6 چیزیں مکروہ تحریمی ہیں، آپ اس کو ذہن میں رکھیں۔ اس کے علاوہ حلال جانور کے تمام اعضاء یہ کھانا حلال ہے، اس کو استعمال کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اب آپ اچھے سے سمجھ جائیں گے کہ گردے اور پھیپڑے ان 7 چیزوں میں سے نہیں ہیں۔ جی ہاں، میں نے 7 چیزیں آپ کے سامنے گنوائی، ان میں سے نہ گردے ہیں اور نہ ہی ان میں پھیپڑے کا تذکرہ ہے، لہٰذا گردے کھانا اور پھیپڑے کھانا یعنی حلال جانور کے گردے اور پھیپڑے کھانا، اس کو استعمال کرنا حلال ہے، جائز ہے، اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ بہت سارے علاقوں میں لوگ گردے یا اسی طرح پھیپڑوں وغیرہ کے استعمال کو ناجائز سمجھتے ہیں، حرام سمجھتے ہیں، تو آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ حلال جانور کے گردے اور پھیپڑے حلال ہیں، اس کو حرام قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ہاں، اگر کوئی نہ کھانا چاہے اپنی طبیعت اور مزاج کی وجہ سے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حلال چیز کا ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کو کھانا بھی ضروری ہوگا۔ جی ہاں، اگر کوئی چیز حلال ہے تو ضروری نہیں کہ ہر حلال چیز آپ کھائیں۔ اگر آپ کی طبیعت
اس کو ناپسند کرتی ہیں تو آپ اس کو استعمال نہ کریں، اس کو نہ کھائیں، لیکن آپ اس کو حرام قرار نہیں دے سکتے، اس لیے کہ کسی بھی چیز کو حلال اور حرام قرار دینے کا اختیار صرف اور صرف اللہ رب العزت کو ہے، اور کسی کو بھی یہ حلال و حرام کا اختیار اللہ نے نہیں دیا ہے۔ اس لیے آپ اس مسئلے کو ذہن میں رکھیے۔ اب دیکھیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اجڑی کھانا بھی ناجائز ہے۔ جی ہاں، بہت سارے علاقوں میں اجڑی کھانے کو برا سمجھا جاتا ہے، تو جبکہ اجڑی کھانا حلال ہے، اس میں کوئی گناہ کی باعث نہیں ہے، نہ مکروہ ہے، نہ کچھ اور مسئلہ ہے، تو اجڑی کھا سکتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ اس کو مکروہ سمجھتے ہیں، بہت سارے لوگ اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ تو جو 7 اعضاء میں نے آپ کے سامنے گنوائے جن کا استعمال جائز نہیں ہے، تو کیا ان 7 اعضاء میں اجڑی کا تذکرہ ہے؟ ہرگز نہیں، تو اجڑی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو میرے عزیز اور دوستو، حلال و حرام کا فیصلہ ہم خود نہ کریں، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کو حلال قرار دیا ہے، حرام قرار دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حلت کی وضاحت کی ہے یا حرمت کی وضاحت کی ہے، اس کو جاننے کی کوشش کرے۔ دیکھیے علماء کرام بھی اور مفتیان اعظام بھی جو مسائل بتاتے ہیں حلال و حرام کے تعلق سے، تو یہ کوئی اپنے دل سے نہیں بتاتے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان کے دل میں آ گیا کہ اس کو حلال قرار دے دو تو اس کو حلال کہہ دیا، اور کسی چیز کو حرام قرار دے دو تو اس کو حرام کہہ دیا، ہرگز نہیں، بلکہ جو باتیں قرآن و سنت سے ثابت ہے وہی باتیں آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہے۔ جی ہاں میرے عزیز اور دوستو، تو آپ ان مسائل کو اچھے سے سمجھ لیں، اللہ رب العزت سے دعا بھی کرے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حلال و حرام کا علم سیکھنے کی، سکھانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اور اگر آپ کو بھی کوئی سوال پوچھنا ہے، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، تو آپ کمنٹ باکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا صحیح جواب دینے کی کوشش کی جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔